اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما۔ السلام علیکم افشا آفیشیل چینل کے تمام سبسکرائبرز کو اور جو اس کو سننے والے ہیں ان تمام کو۔ محرم الحرام اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے، چونکہ اس سال میں اگر ہم اچھے کاموں سے اس مہینے کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سال بھی ہمارے اچھے ہی گزریں گے۔ تو اسلامی سال میں ہمیں کچھ اچھے کاموں سے اس مہینے کی شروعات کرنی چاہیے، آئندہ سال میں بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکتی ہے، ہمارے رزق میں بھی برکتی ہے، دولت میں بھی برکتی ہے، یعنی کہ ہم کما کر لاتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہم خرچ جب کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آیا کدھر سے اور گیا کدھر۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ساری عورتیں بہت ساری غلطیاں گھر میں کرتی ہیں کام کرتے وقت، جس کی میں آج آپ کو نقصانات اور فوائد بتاؤں گی کہ ہم عورتیں کیا کام کیسے کریں گی تو ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، ہمارے رزق میں اضافہ کیا جائے گا، ہماری دولتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دولت میں اضافے کے لیے، رزق میں اضافہ کرنے کے لیے بہت ساری وظائف کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور بہت ساری دعائیں بھی مانگتے ہیں تاکہ رزق ختم نہ ہو۔ تو آج میں رزق کے ختم ہونے کی وجہ بتاؤں گی، تو انشاءاللہ عز و جل ہم تمام عورتیں وہ جو وجوہات ہیں ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے نقصانات تو جھاڑو کے ہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جھاڑو لگائیں، گھر کو صاف رکھیں، جب گھر صاف رہتا ہے تو رزق میں کمی نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکیزگی خدا کو پسند ہے، پاکیزگی پاک ہے، اللہ اس پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اور جو خود کو اور گھر کو روزانہ صاف کرتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جس کے گھر صاف نہیں رہتے، کوڑا کرکٹ جمع رہتا ہے، مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، جب جھاڑو لگاتی ہیں تو جھاڑو لگاتے وقت گانے سنتی ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے، ساتھ گانے سن رہی ہوتی ہیں اور جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں جو برکتیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جھاڑو لگاتے وقت یا حفیظو یا سلاموں کا ورد کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے گھر کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ننگے سر ننگے پاؤں جھاڑو لگاتے وقت نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے گھر میں برکتیں نہیں آتی۔ اس لیے یہ عادت ہمیں ختم کرنی ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی گھر میں آتی ہیں۔ اور دوسری بات، بال، اکثر عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ بالوں میں کنگھی جب کرتی ہیں تو کنگھی میں جو بال ہوتے ہیں ہم اس کو اکٹھا کر کے کیا کرتے ہیں کہ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان بالوں کو جمع کرنا چاہیے اکٹھا کر کے، اور کسی محفوظ جگہ پر اس بالوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ اب وہ عورتیں جو گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں تو وہ جھاڑو جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں، یعنی کہ خراب ہونے والے نہیں ہوتے، تو ہمیں اس جھاڑو سے صفائی کرنے کے بعد اس جھاڑو کو ہمیں دھو کر رکھ لینا چاہیے۔ اس سے بھی برکتیں جو ہیں ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
آگے جو جھاڑو ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو جھاڑو بھی ہمیں بدل لینا چاہیے، اور جھاڑو کو کبھی بھی ہمیں کچن یا بیڈ روم میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم عورتیں خود بخود ہی ایسے کام کر کے بے برکتی کو دعوت دیتی ہیں۔ ننگے سر بھی بے برکتی ہوتی ہے، ننگے سر کپڑے دھونا بھی بے برکتی ہے۔ شام کو جھاڑو نہ لگائیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ شام کو جھاڑو لگانا منع ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم کپڑے سے صفائی کر لیتی ہیں، تو لہٰذا کپڑے سے صفائی کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ اور کچھ عورتیں جھاڑو لگا دیتی ہیں اور جو کوڑا ہے وہ کسی ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ گھروں کو ویران اور بے برکتی یعنی کہ کر دیتی ہیں وہ عورتیں جو مکڑی کا جالا گھر میں جمع رہنے دیتی ہیں، لہٰذا ان کو وقت پر صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ مکڑی کے جالے سے گھروں میں ویرانی آتی ہے اور بے برکتی آتی ہے۔ کچھ لوگ ناخن ہاتھوں کے چبا کر کھاتے ہیں یا کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، تو اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے اور بے برکتی آتی ہے۔ اور رات کو سوتے وقت بعض اوقات ہوتا ہے پانی ہم نے پاس رکھا ہوتا ہے، یا کچن میں برتن پڑے ہوتے ہیں پانی کے، یا کچھ اور کھانے والے برتن پڑے ہوتے ہیں جن کو ہم ننگا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، غربت جو ہے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی غلطی فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اکثر عورتیں سو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم کر دیتا ہے، جو سارا دن اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اگر نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور اوپر سے پڑھنے کے بعد فوراً سو بھی جاتے ہیں، تو اس طرح کرنا منع ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب اس چینل کو ضرور کر دیجئے گا، تاکہ اس طرح کی اگر اور بھی ویڈیو آئیں تو تاکہ ہم سب سے پہلے آپ لوگوں تک شیئر کر سکیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ بہت ساری عورتیں جو اس طرح کی غلطیاں کرتی ہیں ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ آمین بجاہ نبی امین۔